قابل احترام بزرگان محترم و برادران اسلام، انسانی زندگی میں غفلت بہت بڑا عیب ہے۔ جہاں انسان میں اور بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، جن برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، انہی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی وہ انسان میں غفلت کا ہونا ہے۔ حضور نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت سے پناہ مانگی ہے۔ غفلت کسی بھی چیز میں ہو وہ قابل ستائش نہیں ہوتی، بلکہ غافل آدمی چاہے وہ دنیاوی معاملات میں غافل ہو یا اخروی معاملات میں غافل ہو، دونوں کو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دنیا میں اپنے فرائض سے غافل ہے تو دنیا دار، دنیا والے اچھا نہیں سمجھتے، اور آخرت کے اعمال سے غافل ہے تو یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ من احزم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ دانا آدمی کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ دنیا میں عقل مند اور دانا اور سمجھدار آدمی وہ ہوگا جس میں یہ دو چیزیں پائی جائیں گی۔ پہلی چیز فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، عقل مند وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرنے والا ہو، چاہے وہ ریڑھی والا ہے، وہ رکشہ چلانے والا ہے، وہ لاکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، جس کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں، شریعت کی نظر میں وہ عقل مند ہے، چاہے ساری دنیا اسے نہ سمجھے۔ اور جس کی زندگی میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں وہ نادان اور بے وقوف ہے، خواہ دنیا والوں کی نظر میں کتنا ہی سمجھدار کیوں نہیں۔ اکثرہم ذکرا للموت، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو یہ عقل مند ہے، اور صرف یاد ہی نہ کرتا ہو، دوسری چیز فرمائی وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا، اور موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو۔ اور اسی دو چیزوں کی ہمارے اندر کمی ہے، نہ موت کو یاد کرتے ہیں اور نہ موت کی تیاری کرتے ہیں، بلکہ موت سے دل گھبراتا ہے، موت سے دل گھبراتا ہے۔ یا مسجد کی دیوار پر کسی نے لکھ دیا 24 گھنٹے تیار کفن، نیچے نمبر لکھ دیا۔ بہت سے لوگ آئے کہ جی اس کو مٹوا دیں، ہم جب پڑھتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کفن پہننا ہے اور اس دنیا کو چھوڑنا ہے، لیکن چونکہ تیاری نہیں کی تو موت کے تذکرے سے، موت سے متعلقہ چیزوں کے تذکرے سے بھی ڈر لگتا ہے، گھبراتا ہے انسان۔ تو شریعہ بھائیو، انسان کی زندگی میں جو غفلت ہوتی ہے، خواہ وہ غفلت کسی بھی شکل میں ہو، نماز سے غفلت، اذان سنتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود رحمت للعالمین ہونے کے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ چند نوجوانوں سے کہوں کہ وہ ایندھن اکٹھا کریں، لکڑیاں جمع کریں، اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں ہیں لیکن مسجد میں نہیں پڑھتے، گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، جس نے عصر چھوڑ دی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، ایسا ہے گویا کہ اس کا مال، دولت، گھر والے سب کچھ چھین لیا گیا۔
اور ہم تو ایک نہیں دیکھتے ہیں، کئی کی نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہیں، پھر بھی پریشان نہیں ہیں، پھر بھی دل میں احساس نہیں ہوتا کہ نماز چھوٹ گئی ہے۔ تو نماز سے غفلت ہو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ روزے سے غفلت، فرمایا جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، بلا عذر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تب بھی اس ایک بلا عذر چھوڑے ہوئے رمضان کے روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑے سے بیمار ہوئے، بس آج کے دن روزہ نہیں رکھنا، تھوڑے سے سفر پہ جانا ہوا، روزہ چھوڑ دیا، جی سفر میں روزہ معاف ہے۔ تو روزے سے غفلت بہت بڑا نقصان ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے غفلت بہت بڑا نقصان ہے۔ سال ختم ہو گیا پر ہمارا قرآن ختم نہیں ہوا، پورا سال گزر گیا، سارے سال میں اتنی تلاوت نہیں کر سکا جس سے ایک قرآن ختم ہو جائے، پھر بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے۔ گھر میں کتنے لوگ قرآن کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں؟ روزانہ کتنی بار موبائل کھول کھول کر کے دیکھتے ہیں کہ کسی نے پیغام تو نہیں بھیجا، 20 مرتبہ موبائل کو تو دیکھا کہ کسی نے پیغام نہیں بھیجا۔ احکم الحاکمین نے جو پیغام ہمارے پاس قرآن کی شکل میں بھیجا ہے، ہفتوں ہفتوں کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ جس کی نعمتیں استعمال کی ہیں اس کے پیغام کو کھول کر ہی نہیں دیکھا، اور جس سے رسمی تعلق ہے اس تعلق کو نبھانے کے لیے بار بار موبائل دیکھتا ہے۔ اگر موبائل گھر میں بھول آیا، کسی پروگرام میں گیا وہاں بھول آیا، یا شک پڑ گیا کہ میں بھول گیا ہوں، ہمارا حال یہ ہے۔ آپ دیکھیں ہم اعمال کی پستی کے حوالے سے کس درجے تک پہنچے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، دل میں خیال آیا کہ کہیں موبائل تو نہیں بھول گیا، فوراً جیب پر ہاتھ رکھا۔ یعنی اس چیز کی اہمیت دل میں ہے، جس احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہے اس کے سامنے کی حضوری حاصل نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو قرآن کی تلاوت سے غفلت بہت بڑا عیب ہے۔ سال میں ایک بار موقع ملتا ہے قرآن سننے کا، تھوڑی سی تلاوت امام صاحب نے زیادہ کر دی نماز میں، یا تراویح تھوڑی سی لمبی ہو گئی، فوراً ٹائم دیکھے گا، جی پہلے تو گھنٹے میں ختم ہوتی تھی، آج 1 گھنٹہ 5 منٹ میں ختم ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن کا ذوق پیدا کرنا، غفلت کو دور کرنا۔ حج سے غفلت بہت بڑا عیب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے باوجود قدرت کے حج نہ کیا، باوجود قدرت کے حج نہ کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص، سنیے ذرا توجہ سے، کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہیں کرتا، اللہ نے اسباب دیے ہیں، مال و دولت ہے، کوئی جانے میں رکاوٹ بھی نہیں ہے، باوجود قدرت کے جو حج نہیں کرتا، حضرت عمر فرماتے تھے تم قسم اٹھا کر کے کہو کہ وہ یا یہودی مرا ہے یا نصرانی مرا ہے، مسلمان ہو کر نہیں مرا۔ اس لیے کہ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ جو قدرت کے باوجود حج نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ اور اللہ کے رسول کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیں، اگر ایک آدمی کے ذمہ حج فرض ہے، بچیوں کی شادی کرنا یہ دوسرے درجے کا فرض ہے، پہلے درجے کا حکم وہ حج کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوئے تو اول ترجیح ہوتی ہے کہ جی پہلے اپنے فرائض نبھائیں، اور بھائی سب سے پہلا فرض اگر مال و دولت آ گیا تو حج کرنا ہے، بچیوں اور بچوں کی شادی کرنا یہ دوسرے درجے کا فرض ہے۔
تو حج سے غفلت بہت بڑا عیب ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلہ، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ افامنوا مکر اللہ، تم اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو گئے۔ لا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فرمایا کہ اللہ کی تدبیروں اور پکڑ سے بے خوف کون ہوتا ہے، غافل کون ہوتا ہے؟ الا القوم الخاسرون، جو خسارہ پانے والی قوم ہوتی ہے، جو دنیا اور آخرت میں نقصان کا سودا کر رہے ہوتے ہیں، وہی غافل لوگ ہوتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، ایسے ہی شعبان کا مہینہ تھا اور رمضان کا مہینہ قریب تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحابہ کرام کو جمع فرمایا، فرمایا قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے میرے صحابہ ایک ایسا مہینہ تمہارے اوپر آ رہا ہے، عظیم مبارک، جو بڑی عظمتوں والا ہے، جو بڑی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو برکتیں اتریں گی، ان برکتوں کو سمیٹو۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ رکھا ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان بھی ہے اور ثواب کی نیت سے بھی رکھ رہا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ من قام رمضان، من قام لیلۃ رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان المبارک کی رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تراویح کی نماز ادا کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور ہم کیا ہیں، تراویح کے متعلق بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھتے ہیں تو تراویح نہیں پڑھتے۔ تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ ایک آدمی تراویح نہیں پڑھتا، ساری زندگی نوافل پڑھ کے اگر ان تراویح کی ان رکعتوں کا کفارہ کرنا چاہے، کفارہ نہیں ہو سکتا۔ ہر نفل کی اپنی فضیلت ہوتی ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تراویح کی نماز پڑھے گا، نوافل ادا کرے گا، اللہ ہر سجدے پر 1500 1500 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تو 20 رکعت پڑھے گا تو کتنے سجدے ہو گئے؟ ایک رکعت میں 2 سجدے، تو ہر سجدے پر 1500 نیکیاں۔ اور فرمایا کہ جس نے تراویح پڑھی، اللہ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا ہے۔ پھر اس کے اثرات وہ پورے سال پر محیط ہوتے ہیں۔ رمضان اچھا گزر گیا تو اگلا پورا سال اچھا گزر گیا۔ تشریح ابھی سے نیت کریں، اعمال کا شوق پیدا کریں، غفلت کو دور کریں، اعمال کا شوق ہو۔ صحابہ کرام میں اعمال کا شوق تھا۔ غریب صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا اور مورخین کی جو ہرزہ سرائی ہے اس کو سامنے رکھ کر کے صحابہ کرام کے بارے میں نظریات قائم کر لینا بڑا آسان ہے، لیکن ان کی زندگی کو پڑھ کر ان سے سبق لیا جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کیسی جماعت تھی۔ تو غریب صحابہ جن کے پاس مال زیادہ نہیں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہمارے معاشرے میں غریب آتے ہیں مالی تعاون مانگنے کے لیے، اور صحابہ جا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہمارے بہت سے مالدار بھائی ہیں جو ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، ساری عبادات ہماری طرح کرتے ہیں، لیکن چونکہ مالدار ہیں تو وہ اضافی عبادت یہ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم اس عبادت سے محروم ہیں، تو ہماری یہ محرومی کیسے دور ہوگی؟
ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں، ورنہ وہ تو ہم سے نمبر لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں کہ اگر تم ہر نماز کے بعد اس کو کرو گے تو تم سے بڑھ کر اور کوئی نیک عمل کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ عمل یہ ہے کہ 33 بار ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس کا اجر اتنا ہے کہ نہ پڑھنے والا اس کے اجر کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ صحابہ خوشی خوشی گھر گئے کہ بہت بڑا عمل مل گیا، اب تو ہم مالدار صحابہ کے برابر ہو گئے۔ تو مالدار صحابہ بھی تو صحابہ تھے، انہوں نے جب سنا کہ غریب صحابہ ایک عمل لے کر آئے ہیں اور ہم سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب غریب صحابہ کو پتہ چلا، پھر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہمارے مالدار بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ بھی یہ عمل کرنے لگ گئے، اب یہ عمل ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، یہاں تو معاملہ برابر۔ پھر وہ مال خرچ کریں گے، پھر آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے اعمال کا شوق، آگے بڑھنے کا شوق۔ ساری چیزیں یہی کی یہی دھری رہ جائیں گی۔ 5,000 کا جوڑا ہو یا 500 روپے 1000 کا ہو، جب انسان کی موت آئے گی یہ یہی رہ جائے گا۔ سرمایہ یاد رکھیں، سرمایہ وہ ہے جو آخرت میں ہمارے ساتھ جائے۔ سرمایہ وہ نہیں ہوتا جو ضرورت کے وقت انسان کے کام نہ آئے۔ انسان پیسہ جوڑتا ہے، مال اپنے پاس رکھتا ہے کہ یہ میرا سرمایہ ہے، ضرورت کے وقت میرے کام آئے گا۔ تو یہ جو دنیا کی ساری چیزیں ہیں یہ یہی رہ جائیں گی، اصل سرمایہ وہ ہے جو آخرت میں انسان کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے بھائیو، غفلت سے اپنے آپ کو ہم نکالیں، رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی سے غفلت نکال کر اعمال کا شوق پیدا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ رمضان المبارک میں 3 چیزوں میں اضافہ فرماتے تھے۔ 3 چیزوں میں آپ اضافہ فرما دیتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا۔ سب سے پہلی چیز، آپ مناجات اور اللہ سے مانگنے میں اضافہ فرما دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اللہ سے کتنا مانگتے ہوں گے، لیکن رمضان آتا تھا تو مزید مانگنے میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مناجات کہتے ہیں سرگوشی کرنا، یعنی اکیلے بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ سے اپنی حاجات مانگنا، اللہ سے عافیت مانگنا، برکتیں اور رحمتیں مانگنا۔ اور ہمارا حال یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ ڈاکٹر کو چیک کرانا ہو، بیماری ہے، تکلیف ہے، 2 گھنٹے انتظار کرے گا، 2 گھنٹے لائن میں بیٹھ کر، غریب ہے امیر ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ کرنی چاہیے، علاج کرنا چاہیے، دوا کرنی چاہیے، لیکن دوا کے ساتھ ساتھ دعا زیادہ اہم ہے۔ دوا اور دعا دونوں، لیکن ان دونوں میں سے اہم زیادہ دوا نہیں دعا ہے۔ تو دوا کے لیے 2 گھنٹے انتظار اور دعا کے لیے 10 منٹ بھی نہیں نکالے، حالانکہ کام دوا سے نہیں ہونا، کام دعا اور اللہ کی طرف سے ہونا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناجات اور دعاؤں کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو اپنی دعائیں بڑھائیں، نمازوں کے بعد کی دعاؤں کو بڑھائیں، راتوں کا قیام بڑھائیں۔ اور دوسری چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو بڑھا دیتے تھے۔ عام دنوں کی عبادت ایسی ہوتی تھی، اماں عائشہ فرماتی ہیں آپ اتنی عبادت فرماتے حتیٰ تورت قدما، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، اور رمضان میں اس سے بھی زیادہ اضافہ فرماتے تھے۔ اس لیے کوشش فرمائیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں، ساری نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ ایک ماہ تو یہ ہو جائے گا
کچھ دن ہمت کر کے 10 دن اور بڑھا لیں گے، 40 دن تکبیر اولیٰ کی فضیلت مل جائے گی۔ اور تیسری چیز فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں مال خوب خرچ فرماتے تھے، خوب مال خرچ کرتے تھے۔ کان اجود من الریح المرسلہ، اما عائشہ فرماتی ہیں چلتی ہوا میں بھی اتنی تیزی نہیں ہوگی جتنی اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کرنے میں ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے پورا سال آپ لوگ خرچ کرتے ہیں دین کی راہ میں، رمضان المبارک کا ایک الگ سے بجٹ ہونا چاہیے، اور پہلے سے ہی کوئی راشن یا مالی تعاون غرباء اور فقراء پر کر دیں، تاکہ رمضان المبارک میں جو وہ نیک عمل کریں گے آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ رمضان میں تعاون ہو، رمضان سے پہلے تعاون ہو، تو ان 3 چیزوں میں اضافہ ہو۔ دعاؤں میں کثرت یعنی دعاؤں کا اہتمام، عبادت میں اضافہ تلاوت میں، نمازوں میں، اور ساتھ ساتھ اپنا مال بھی خوب خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔